بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت اور ان کے بچپن کے واقعات کے بارے میں سنیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ کی ولادت کسی نے 9 ربیع الاول، کسی نے 11 اور کسی نے 12 ربیع الاول بتائی ہے، لیکن عیسوی کیلنڈر کے مطابق آپ کی ولادت 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا اور عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے یہ نام رکھا، آپ کے دادا جان نے۔ رضاعت: سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ نے اور 2-3 روز کے بعد سویبہ نے دودھ پلایا، جو ابو لہب کی لونڈی تھی۔ سویبہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس زمانہ میں دستور تھا کہ شہر کے روسا اور شرفا شیرخوار بچوں کو ادھر ادھر قصبات اور دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت کا جوہر پیدا کرتے تھے اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھیں۔ غرض دستور کے مطابق سال میں 2 مرتبہ دیہات سے شہر میں عورتیں آیا کرتی تھیں اور شرفائے شہر اپنے شیرخوار بچوں کو ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اس دستور کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد قبیلہ حوازن کی چند عورتیں بچوں کی تلاش میں آئیں۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ اتفاق سے ان کے ہاتھ کوئی بچہ نہیں آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے ان کو مقرر کرنا چاہا تو ان کو خیال آیا کہ یتیم بچے کو لے کر کیا کروں گی، کیونکہ بچوں کو جب رضاعت کے لیے لے جایا جاتا تھا تو اس کے بدلے میں شرفا ان کو دولت سے نوازتے تھے۔ تو اماں حلیمہ سعدیہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ خالی ہاتھ بھی نہیں جا سکتی، اس لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست قبول کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئیں۔ ان کی ایک صاحبزادی تھی جس کا نام شیمہ تھا۔ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت انس تھا، وہی آپ کو کھلایا کرتی تھیں۔ 2 برس کے بعد جب اماں حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں لائیں اور آپ کی والدہ مائدہ کے سپرد کیا تو چونکہ اس زمانہ میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کی والدہ نے فرمایا کہ اسے واپس لے جاؤ، چنانچہ دوبارہ گھر میں لے آئیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کتنے برس رہے، لیکن ابن اسحاق نے وثوق کے ساتھ 6 برس لکھا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور واقعہ ذکر کرتی جاؤں کہ اماں حلیمہ سعدیہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آئیں، اس سے پہلے ان کے گھر کے حالات اچھے نہ تھے۔ ان کے جانور کمزور تھے، دودھ نہ دیتے تھے۔ وہ جس اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ گئیں، وہ اونٹنی بھی بہت کمزور تھی، راستے میں چل نہیں پا رہی تھی، لیکن جب واپسی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی اونٹنی اس میں اس قدر طاقت آ چکی ہے اور وہ سب اونٹنیوں سے آگے چل رہی تھی، بہت تیز چلنے لگی۔ اور جب وہ گھر واپس آئیں تو انہوں نے یہ ملاحظہ کیا کہ ان کے تمام جانور، ان کے تھنوں میں دودھ اتر آیا ہے اور وہ بہت زیادہ دودھ دینے لگے ہیں اور وہ موٹے تازے ہو گئے ہیں۔ تو یہ تمام برکات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے آنے کی وجہ سے ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تم میں سب سے فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ بنی سعد حوازن ہی کے قبیلے کو کہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ عہد نبوت میں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی باپ حارث بن عبدالعزا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں آئے اور اسلام لے آئے، اور حضرت حارث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلے آئے اور ان سے کہا کہ یہ تم سب کیا باتیں کہتے ہو، آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ دن آئے گا کہ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ میں سچ کہتا تھا، تو حضرت حارث مسلمان ہو گئے۔ آپ کے رضائی بہن بھائی کتنے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 رضائی بہن بھائی تھے، جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذافہ، جو شیمہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان میں سے عبداللہ اور شیمہ کا اسلام لانا ثابت ہے، باقیوں کا حال معلوم نہیں۔ مدینہ کا سفر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مدینہ گئیں۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی ننہال خاندان نجار میں تھیں، آپ وہیں ٹھہری۔ اسی سفر میں ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داعیہ تھیں۔ بہرحال 1 مہینہ تک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ میں مقیم رہیں، اپنے شوہر کے قبر کی زیارت کی، اور واپس ہوتے ہوئے جب مقام ابوا میں پہنچیں تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ یہیں مدفون ہوئیں۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ میں آئیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام مدینہ کی بہت سی باتیں یاد رہ گئی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام مدینہ کے زمانہ میں ایک دفعہ بنو عدی کے منازل پر سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اسی مکان میں میری والدہ ٹھہری تھیں، یہی وہ تالاب ہے جس میں میں نے تیرنا سیکھا تھا۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لی۔ وہ آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے 82 برس کی عمر میں وفات پائی اور حجون میں مدفون ہوئے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی۔ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے اور فرط محبت سے روتے جاتے تھے۔ عبد المطلب نے مرتے وقت اپنے بیٹے ابو طالب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سپرد کی۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے مختلف ازواج میں سے تھے۔ ان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب ایک ہی ماں کے بیٹے تھے، اس لیے عبد المطلب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب ہی کے آغوش تربیت میں دیا۔ ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ کے مقابلہ میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سوتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے، باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ غالباً جب آپ کی عمر 10 برس کی ہوئی تو آپ نے بکریاں چرائیں۔ عرب میں بکریاں چرانا معیوب کام نہ تھا، بڑے بڑے شرفاء اور امراء کے بچے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ زمانہ رسالت میں آپ اس سادہ اور پر لطف مشغلہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ آپ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم چھڑ بیریاں توڑ کر کھانے لگے تو آپ نے فرمایا،
جو خوب سیاہ ہو جاتے ہیں وہ زیادہ مزے کے ہوتے ہیں۔ یہ میرا اس زمانہ کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو جی ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کا سفر اور اس سے اگلے واقعات بیان کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات اور سیرت نبوی کی سیریز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔